إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم قال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص لهم منهم وعندنا كتاب حفيظ. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا جو پوری کائنات کا پالنہار ہے.
بعد درود و سلام و تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء سید الرسل تاجدار مدینہ محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک۔ معزز حاضرین اجتماع، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت۔ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ کیا، عورتوں کے بھی مراتب بیان کیے۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول، مردوں کا ذکر تو قرآن میں ہر جگہ ہوا ہے، عورتوں کا ذکر خیر خاص طور پر قرآن میں کیوں نہیں ہوا؟ ایک روایت میں کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، قرآن میں عورتوں کا ذکر کہاں ہے؟ ذکر خیر کہاں ہے؟ عورتوں کا ذکر خاص کہاں ہے قرآن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ اس وقت اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کے اندر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے بھی مراتب بیان کیے، عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا، بلکہ یہ کہہ دیا جائے اس آیت کریمہ کے اندر جنتی عورت کی پہچان کیا ہے وہ بتا دیجیے، جنتی عورت کی صفات کیا ہے یہ بتا دیجیے، جنتی عورت کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں وہ بتائیے۔ کون سی عورت جنتی ہے؟ کون سی عورت وہ ہے جس کے اندر جنت کی صفات پائی جاتی ہے، جنت کی خوبیاں دیکھی جاتی ہیں کہ یہ عورت جنتی عورت ہے؟ وہ کون سی عورت ہے؟ تو وہ اس آیت کریمہ کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہیں۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا، جنتی عورت کی صفات میں ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، کلمہ پڑھنے والے مرد اور کلمہ پڑھنے والی عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، کلمہ تو سب مسلمان، جو جمعہ نمازی وہ بھی مسلمان ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، اسلام میں داخل ہو گئے سب چیزیں، لیکن ہر شخص مومن نہیں۔ مومن وہ شخص ہے، مومن وہ مرد ہے، مومنہ وہ عورتیں ہیں۔ مومنہ عورتیں وہ ہیں جو اللہ کے دین کے احکامات کی پابندی کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان المسلمین والمسلمات، کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں جنت میں جانے کے لیے اسلام، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی چیزیں ایمان کے ارکان ہیں، ایمان کے رکن ہیں، اس پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا، یہ ضروری شرط ایمان کے ارکان یہ ہے۔
وہ کیا ہے؟ الایمان وان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں اپنی نظروں سے، لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن نے بیان کیا، اللہ نے بیان کیا، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ جو کچھ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا کل جو ہونے والا ہے، اس بات پر ایمان۔ تو یہ دو خوبیاں بیان کی، یہ جنت کی پہلی صفت، اور دوسری صفت جنتی عورت کی بیان کر دی گئی کہ وہ مسلمان ہو کے کلمہ پڑھنے والی عورت ہوتی ہے، اور وہ دین کی، شریعت کی، اللہ کے رسول کی حکم کی فرما برداری کرنے والی عورت ہوتی ہے۔ والقانتین والقانتات، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اللہ اور اس کے رسول کی احکام کی فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ جنتی مرد ہو یا جنتی عورت ہو، اس کی صفات، اس کی خوبیاں، اس کی پہچان یہی ہے کہ وہ اللہ کے احکام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہوں۔ اس آیت کریمہ کے اندر خصوصی عورتوں کے مراتب بیان کیے گئے۔ جو عورت فرما بردار ہوتی ہے نبی کی، نیکی کے کاموں میں وہ فرما بردار ہوتی ہے، نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کرتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار ہوتی ہے، سمجھ جائیے کہ جنت کی خوبیاں اس کے اندر، جنت کی صفات، خوبیوں میں سے خوبی اس کے اندر۔ جو جنتی عورت ہوتی ہے وہ رسول کی مخالفت نہیں کرتی، جو جنتی عورت ہوتی ہے وہ بازاروں میں بے پردہ نہیں ہوتی ہے، جو جنتی عورت ہوتی ہے وہ بے نمازی نہیں ہوتی ہے، جو جنتی عورت ہوتی ہے وہ غیبت نہیں کرتی ہے، جو جنتی عورت ہوتی ہے وہ چغلی نہیں کرتی ہے۔ اس کے اندر بتایا والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورت ہے۔ پھر کہا گیا والصادقین والصادقات، سچائی کا دامن تھامنے والے مرد اور سچائی کا دامن تھامنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ معلوم یہ ہوا مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر خاص اس میں کیا گیا ہے، معلوم یہ ہوا کہ جو جنتی عورت کی پہچان یہ بھی ہے کہ جنتی عورت ہمیشہ سچ بولتی ہے، وہ سچائی کا دامن کبھی چھوڑتی نہیں ہے، ہمیشہ سچ بولتی ہے، جھوٹ نہیں بولتی ہے۔ اور جھوٹ بہت بری چیز ہے، سچ ہمیشہ انسان کو، اہل ایمان کو سچ بولنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ۔ والصادقین والصادقات، اور یہ جھوٹ تو جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی کے بارے میں فرمایا کہ سچ بولنا، یہ سچائی ہمیشہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، نیکی کی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ تو جنتی عورت کی خوبی یہ بھی بیان کی گئی، جنتی عورت کی پہچان بیان کی گئی، تو ہمیشہ سچ بولتی۔ والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات،
صبر کا دامن تھامنے والے مرد، صبر کا دامن تھامنے والی عورتیں، صابر عورتیں جو ہیں وہ جنتی عورت ہے۔ جنتی عورت کی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ وہ صبر کرنے والی ہوتی ہے۔ عورتیں سب سے زیادہ صبر توڑنے والی ہوتی ہیں۔ ایک شوہر پوری زندگی کماتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن تھوڑی سی اگر کمی ہوئی صبر کو توڑ دیتی ہے، ناشکری بن جاتی ہے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے ان کو بدلہ دیا جائے۔ صبر کتنی بڑی چیز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کالی کلوٹی عورت آتی ہے، چہرہ سیاہ ہے، سیاہ فام عورت ہے، جسے صحابہ اسے جب اس عورت کو صحابہ کرام دیکھتے تو جنتی عورت کہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھے ایک بیماری ہے، خطرناک بیماری، مرگی کا دوڑا پڑا، اور جب بہت خطرناک بیماری ہے، میں چلتے چلتے اچانک بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ اتنا خطرناک بیماری کہ انسان اکیلے سفر نہیں کر سکتا ہے، میرے لیے دعا کر دیجیے شفا کے لیے، شفا مل جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی نیک انسان سے، اپنے سے نیک انسان سے دعا کرانا جائز ہے، کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اللہ کے رسول شفا کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں، شفا مل جائے گی، تیری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر تو چاہتی ہے اس بیماری پر اگر صبر کرتی ہے تو تیرے لیے جنت ہے۔ اس نے کہا نبی کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت مل گئی، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ کہتے اللہ کے نبی میں صبر کروں گی، صبر کروں گی، لیکن ایک چیز کے لیے دعا کروں گی۔ جنتی عورت کی خوبی کیا ہوتی ہے آپ دیکھیے، ایک چیز کے لیے دعا کروں گی، کیا دعا کر دیا؟ اللہ کے مرغی کا دورہ پڑتا، بے ہوش ہو گئی تو میرے کپڑے جو ہے کھل جایا کرتے ہیں، بے پردگی ہوتی، یعنی بے ہوشی میں سب کچھ معاف ہے، لیکن ایک عورت کو، جنتی عورت جو ہے اس کو یہ گوارا نہیں کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی میرے اعضاء کو کوئی غیر کی نظم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ میں دعا کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، کہا جاؤ صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے، جنت ہے، اور تم کو اگر کبھی دورہ آئے گا تو بے پردہ نہیں ہو۔ صحابہ کرام جب اس عورت کو جاتے آتے دیکھتے تو آپس میں کہتے کہ دیکھو جنتی عورت جا رہی ہے۔ صبر، یہ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو ہے جنتی عورت کی ایک پہچان بھی بیان کی گئی کہ جنتی عورت جو ہوتی ہے وہ صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑتی ہے، مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی حفاظت کرتی ہے۔ والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والی، عاجزی کرنے والی عورت، یعنی ہمیشہ عاجزی کے ساتھ پیش آنا۔ غرور، تکبر، کبر یہ چیزیں نہیں، گھمنڈ، غرور، وہ غرور کسی بھی چیز کا ہو، دولت کا ہو، خوبصورتی کا ہو، علم کا ہو، کسی بھی چیز کا غرور ہو، غرور یہ جنتی نہ مرد کے اندر ہوتی ہے نہ عورت کی۔ جنتی عورت کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ بہت ہی نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش ہے، غرور اور تکبر ان کے اندر نہیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد اور خرچ کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو جنتی عورت ہوتی ہے، جنتی عورت کی خوبی ہے، جنتی عورت کی ایک پہچان یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ کثرت سے خرچ کیا کرتی ہے۔ اللہ نے ان کو جو دیا ہے، جو مال دیا ہے،
جو دولت دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، مساجد پر، مدارس پر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتی ہے۔ یہ جنتی عورت کی صفات ہے، جنتی عورت کی یہ خوبی ہے۔ اور صدقہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ خوبی ایک پہچان بیان کی گئی سر، والصائمین والصادقین والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ فرض روزے کے علاوہ جنتی عورت کی پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہے، نوافل جو نفلی روزے ہوتے ہیں ان کا بھی اہتمام کیا کرتی ہے۔ ہر ماہ کی 3 روزے 13، 14، 15۔ معلوم یہ ہوا کہ جنتی عورت کی خوبی ایک پہچان یہ ہے کہ جنتی عورت فرض روزے تو رکھتی ہے لیکن سال میں وہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتی ہے۔ یہ جنتی عورت کی خوبی ہے، ایک پہچان ہے۔ والحافظین فروجهم والحافظات، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورت، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتوں کے بارے میں جنت کی خوبی بتائی جا رہی، جنتی عورت کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ جو جنتی عورت ہوتی ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کا شوہر گھر پر نہیں ہے پھر بھی وہ اپنے شوہر کے مال کی اور اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ جنتی عورت کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنتی عورت کے بارے میں فرمایا، آئے عورتوں کی جماعت جاؤ میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وآتت مالها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کر لے، اسے جنت کے دن قیامت کے دن کہا جائے گا، اے عورت تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جا، جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو۔ کون سی عورت کے بارے میں کہا جائے، کون سی عورتوں کے بارے میں نبی نے کہا؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والی عورت، رمضان کے فرض روزے رکھنے والی عورتیں، اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتوں کے بارے میں نبی اکرم نے کہا قیامت کے دن اعلان ہوگا، اے عورت جا جس دروازے سے تجھے جنت میں داخل ہونا چاہیے۔ والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد، اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پہچان یہ بھی بتائی جنتی عورت کی، جنتی عورت کی خوبی ایک صفت پہچان یہ کہ وہ اللہ کا ذکر کیا کرتی ہے، اللہ کو یاد کیا کرتی ہے، تسبیح پڑھا کرتی ہے، خالی اوقات میں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتی ہے، ہمیشہ اپنی زبان سے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتی ہے، کبھی نماز میں ہوتی ہے، کبھی قرآن کا تلاوت کیا کرتی ہے، کبھی وہ کسی دینی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتی ہے۔ یہ جنتی عورت کی پہچان ہے۔ آج یہ خوبی دیکھنے کو نہیں ملے گی، خالی اوقات میں عورتیں کیا کرتی ہیں، کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں۔ 2 عورتیں بیٹھی ہیں تو کسی نہ کسی کی برائی ہو رہی ہے، لیکن جنتی عورت جو ہوتی ہے وہ اللہ کو یاد کرتی ہے، کثرت سے اللہ کو یاد کرتی ہے۔ ان تمام صفات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ کیا، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں سے، یعنی جو صفات ذکر کیے گئے، اگر وہ خوبی
وہ صفات مردوں میں یا عورتوں میں پائی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے مغفرت بخشش کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، بہت بڑے بدلے کا اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اجر عظیم سے مراد کیا ہے؟ وہ جنت ہے، یعنی جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔